نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ تحریک ابابیل اسلام، اس کے پلیٹ فارم پر آپ کو دعوت دینے کے لیے، اس میں آپ کو بھی دعوت دینی ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ تھوڑا سا اس کے اغراض و مقاصد، یہ اس عاجز کی سرپرستی میں تحریک کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ میرے بڑے صاحبزادے جناب پروفیسر حافظ محمد جواد چشتی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر رفقا ہیں۔ آہستہ آہستہ جو بھی دوست آتے جائیں گے یہ قافلہ بنتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت سورۃ مبارکہ تلاوت کی، تحریک ابابیل اسلام، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورۃ مبارکہ سے یہ نام رکھا گیا، جس میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا؟ یعنی جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم جا کر کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، تو پھر اللہ نے ان کو تباہی میں ڈال دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی۔ یہ ہیں وہ ابابیل، جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کے منہ میں پتھر تھے، اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر مارے۔ اس طرح اس بڑے لشکر کو جو ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، کہ رب کریم ارشاد فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ وہ پرندے جو تھے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی۔ اب یہاں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں گے، کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ دیکھیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت نہیں۔ ابابیل پرندہ کتنا ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک ایک ابابیل کے منہ میں پتھر تھے، وہ جب آئے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے بہت بڑے دشمن کو شکست دے دی۔ اسی طریقے سے ہم بھی اسلام کے ابابیل بن سکتے ہیں، آپ بھی اسلام کے ابابیل بن سکتے ہیں، آپ بھی اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ بھی دوسروں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن کریم ہمیں یہ ہمت دے رہا ہے، یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اگر ہمت کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، تو وہ بھی بہت بڑے لشکر کو شکست دے دیتا ہے۔ اب اس کے متعلق جو واقعہ ہے، یہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ، جس نے لشکر تیار کیا اور کہا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، اور اس کی جگہ ایک کنیسہ بنایا اس نے۔ تو اس طریقے سے وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ جب وہ لشکر لے کر آیا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تفسیر خازن کے اندر اسی سورت کے قطعات پڑھ لیں، تفسیر تبیان القرآن پڑھیں، اور تفسیر ساوی پڑھیں، تفسیر کبیر پڑھیں، ابن عباس پڑھیں، تفسیر قرطبی پڑھیں، تفسیر الجامع الاحکام القرآن پڑھیں، تو ان تمام تفاسیر کے اندر یہ ہمیں مل جائے گا۔ اس طریقے سے کہ جب
انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی، جس طریقے سے کہ آج کفر کی دنیا متحد ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو گرا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے نہ مسلمان کبھی ختم ہوئے ہیں، نہ ہی انشاءاللہ العزیز ہوں گے، نہ اسلام ختم ہوا ہے، نہ ہی انشاءاللہ العزیز ختم ہوگا۔ ہاں غدار آتے رہے ہیں، اپنوں میں سے غدار آتے ہیں، اپنوں میں سے ہوتے ہیں جو غداری کرتے ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم الگ الگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اکیلا اگر میں چاہوں میں کچھ کر لوں، اکیلے اگر پروفیسر جواد صاحب چاہیں وہ کچھ کر لیں، یا آپ چاہیں کچھ کر لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مل کر چلنا ہے۔ تحریک ابابیل اسلام کا مقصد یہی ہے، دفاع اسلام۔ سب سے پہلا مقصد دفاع اسلام، اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کا اور اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے، جملہ اہل اسلام کے، اور اسلام جن لوگوں کے، اسلام غیر مسلم کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، ان کے حقوق کے تحفظ کی بھی بات کرنی ہے۔ اور کسی کی اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، اس غلامی کے خلاف بھی ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور ہم ایک آزاد ہیں، آزاد اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ایک آزاد قوموں کی طرح جینا سیکھنا ہے۔ جس طریقے سے ابابیل آئے اور انہوں نے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، اسی طریقے سے ہم بھی اسلام کے ابابیل بن سکتے ہیں، ہم بھی اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس تحریک کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہے، ہم اس کے لیے ایک مرکز قائم کریں گے، جہاں پر پروفیسر صاحب جو ان کی سرپرستی میری ہوگی، اور دیگر دوستوں کی بھی سرپرستی ہوگی، دوست شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک مرکز، اس کے لیے جگہ بھی خریدیں گے، وہاں مرکز بھی بنائیں گے۔ باطل قوتیں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں، مل کر کام کر رہی ہیں، تو ہم حق پر ہوتے ہوئے ہم مل کر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں، اور ویڈیو کے اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر بھی، رابطہ نمبر بھی ملیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ دست و بازو بن سکتے ہیں۔ ہم اگر ان ابابیل کی طرح چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر، ابابیل نے اس لشکر کو تباہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے جو وہ فوجیں آئی تھیں ان کو تباہ کیا ان ابابیل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے گا، ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ قوت عطا فرما دے گا جب ہم یکجا ہو جائیں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم مل کر چلیں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے، آگے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم کے اوپر مضبوطی سے وہ کھڑی ہوں گی اور وہ کام کریں گی۔ میں یہ دعا کروں گا کہ آپ تمام دوست اس طرف سوچیں اور ساتھ دیں، آئیں، شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کے لیے جگہ کی خریداری ہے، آفس بنانا ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو جا کر ملنا ہے، آنے جانے کے وہ ساری چیزیں، اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل جاتی کوئی بھی چیز۔ کہیں آج زمین اگر آپ لینے جاتے ہیں، کوئی جگہ لینے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایسے تو نہیں مل جاتی نا، ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ جب ہم سب مل جائیں گے تو کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو جب ہم ایک ایک قطرہ بھی اکٹھا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ لشکر جو ابرہہ کا تھا، ہاتھیوں کا لشکر بھی وہ لے کر آیا، جس کا بڑا ہاتھی جو تھا وہ محمود تھا، مگر جب انہوں نے ابابیل کو دیکھا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، تو ابابیل نے ان کے اوپر کنکر مارے، اور اس ہاتھی نے، محمود نے، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، آج کل کے جیسے سفید ہاتھی ہیں، مثلا امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، یا اسرائیل، نیتنیاہو، یہ مسلمانوں کو دن دناتے پھر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اپنے غدار ہیں جو ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، چھوٹا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب میں فارسی پڑھ رہا تھا بچپن میں، تو ایک واقعہ فارسی کی کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص درخت کاٹنے کے لیے جنگل سے گزرا، لکڑ ہرا تھا، لیکن اس دن درخت اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے، سب ہنس مسکرا رہے تھے۔ دوسرے دن جب وہ گیا تو جو کلاڑا اس کا تھا، پہلے دن اس کی گدڑی میں تھا یا اس نے سائڈ میں رکھا ہوا تھا، دوسرے دن جب وہ گیا تو اس کے کاندھے پر کلاڑا تھا، اور اس میں دستہ بھی اس نے لکڑی کا ڈالا ہوا تھا۔ اس طریقے سے وہ جو درخت تھے، جنگل تھا، وہ درخت پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، مرجھا گئے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، زبان حال سے یہ واقعہ سمجھانے کے لیے لکھا انہوں نے بزرگوں نے، کہ تم کل خوش تھے، آج کیوں مجھا رہے؟ کہا کل بات اور تھی، آج بات اور تھی۔ پوچھا آج کیا بات تھی، کل کیا بات ہے؟ کہا کل اس کے کولہاڑے کے اندر ہمارا نہیں تھا،
ہمارے اپنے نے غداری نہیں کی تھی، ہمارا اپنا اس سے نہیں ملا ہوا تھا، آج ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ کٹ کر اس کا دستہ بن گیا ہے، یعنی کلہاڑے کے اندر جو لکڑی ہے وہ ہمارا حصہ تھی، وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو گویا اپنے جب غیروں سے مل جاتے ہیں تو یہ غداری ہوتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان غداروں کو بھی پہچاننا ہے، ان کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور اپنے حقوق بھی لینے ہیں، اسلام کا دفاع بھی کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم متحد ہو جائیں گے، جب ہم مل کر کام کریں گے، جب ہم شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائیں گے، جب ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، جب ہم مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری آپ سب کے لیے اور صاحبزادہ پروفیسر محمد جواد چشتی صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ بابا جان آپ بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس میں سرپرستی بھی فرمائیں اور ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ دوست ہمارے ساتھ جو شامل ہوں ان کو مزید اطمینان ہو جائے۔ آپ آئیے، آگے بڑھیے، اسلام کے ابابیل بن جائیے، تحریک ابابیل اسلام میں شامل ہو جائیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا آپ بھی کیجئے، میں بھی کروں گا کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، اور جتنے بچے، جتنے نوجوان، جتنے بزرگ، بہنیں، بیٹیاں اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، آمین۔